اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 103 سے 106۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح اور جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندگی میں آپ اور میں جانتے ہیں کچھ نفع ہوتا ہے، کچھ نقصان ہوتا ہے۔ انسان کچھ اچھے اعمال کرتا ہے، کچھ برے اعمال کرتا ہے، اور ان سب کا مرکب بن کے ہماری آخرت کے لیے سامان تیار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سراسر گھاٹے میں ہیں، جو مکمل نقصان میں چل رہے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں تمام کی تمام سعی اور کوشش اور جد و جہد جو ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کے لیے۔ وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے، دنیا ان کو اچھا سمجھے یا دنیا میں ان کو کوئی فائدہ ہو، یا ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ کام کر کے اس وقت مجھے خوشی حاصل ہوگی، اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کسی غریب کی مدد کروں، تو جا کے مدد کر دی۔ اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو وہ کرتے جا رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور وہ کامیاب و کامران ہے زندگی میں۔ قرآن مجید میں دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشے سے تعبیر کیا ہے، اور بڑی خوبصورت مثال ہے۔ اگر اس پہ آپ غور کریں تو انسان مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کس طرح ہماری زندگی اس کھیل تماشے کی طرح ہے جو بچے کرتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بچے ہیں بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ایک کھیل چل رہا ہے، شطرنج کا کھیل سمجھ لیجئے، لوڈو کا کھیل سمجھ لیجئے، یا ایک کھیل ہے جس کا نام ہے مونوپلی، جو کہ بڑا مقبول ہے یورپ میں۔ وہاں پہ اس میں بہت سے خانے بنے ہوتے ہیں جن کے اندر مختلف شہر کے مقامات بنے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ آپ جائیدادیں خرید رہے ہیں، زمینیں خرید رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں۔ تو اس قسم کے کھیل تماشے جب ہو رہے ہوں تو بچے اس میں ایسے محو ہوتے ہیں کہ ان کو کھانے پینے، سونے جاگنے، دانت صاف کرنے، کپڑے بدلنے، کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں، باتھ روم تک جانے کا ہوش نہیں ہوتا، اور خوب محو ہوتے ہیں، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، دوستیاں بن رہی ہوتی ہیں، دشمنیاں بن رہی ہوتی ہیں، آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، دھینگا مشتی بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کھیل کی بساط ہے وہ لپیٹتی جاتی ہے، بچے اٹھ جاتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں، اصل زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں، جو اصل حقیقت ہے زندگی کی۔ ان کے بعد کوئی اور آ کے پھر اسی بساط کو کھول کے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہی کھیل چل رہا ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے بچوں کا گروہ جو ہے وہ بھی وہی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ان میں جو جیت رہا ہے وہ سمجھتا ہے وہ کامیاب ہے، سب سے بڑی کامیابی اس کی، باقی اس کو حسد کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو لوڈو میں جیت گیا، شطرنج میں جیت گیا، واہ کیا کمال کر دیا اس نے، اور پھر بساط لپیٹ دی جاتی ہے اور اصل زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں بچے پھر۔ اور یہ ہوتا رہتا ہے بار بار۔ دنیا میں بھی یہی نظام ہے۔ دنیا کی زمین، جائیداد، پیسہ، حکومت، طاقت مجھ سے پہلے، آپ سے پہلے کسی اور کے پاس تھی، میرے اور آپ کے بعد کسی اور کے پاس ہوگی۔ جو ہمارے زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے امراء ہیں، ان سے زیادہ بڑے بادشاہ، سردار اور امراء پہلے گزرے ہیں، آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے ان سے بھی بہتر لوگ ہوں، لیکن سب آئے اور چلے گئے، بساط لپیٹ دی گئی، آپ کی باری ختم ہو گئی۔ کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ جو حسد تھی، وہ جو غرور تھا، وہ جو ارمان تھے، وہ سب کے سب بے سود۔ ایک کھیل تماشا تھا، وہ کھیل کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ جب اصل زندگی کی حقیقت شروع ہوئی، جو کہ اس زندگی کی بعد کی زندگی ہے، موت کے بعد کی دائمی زندگی ہے، تو اس زندگی میں جا کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ میں چھوڑ کے آیا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو ایک کھیل تماشا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے آخرت ایک سمندر ہو۔ اب آپ سوچئے سمندر کا، یہ بڑے بڑے بحر جو ہیں، بحیرے اور بحر آپس میں جڑے ہوئے ہیں، پوری زمین پہ پھیلے ہوا ہے سمندر،
اس کے اندر کیا کچھ نہیں ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان مخلوقات ہیں، شارک ہیں اور ویل ہیں اور گہری کھائیاں ہیں، اونچے پہاڑ ہیں اور جزیرے ہیں، اور ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے اس میں نسل پیدا کی ہوئی ہے، پانی کے آبی جانوروں کی اور آبی پودوں کی. یہ سمجھے کہ آخرت کی زندگی ہے. اور دنیا کی زندگی کیا ہے کہ جیسے پانی میں انگلی ڈبو دینا، ایک تر ہونے کا احساس. تو دنیا کی خوشی، دنیا کا غم، دنیا کی مشکلات، دنیا کی آسانیاں، وہ سب ایک احساس کی طرح رہ جاتی ہیں جب آپ اصل زندگی کو دیکھتے ہیں. جب انگلی تر ہونے سے سمندر کو دیکھنے کا معاملہ پیش آئے اور سمندر میں آپ کو لے جایا جائے اور کہا جائے یہ دیکھو یہ ہے اصل حقیقت، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو آپ گزار کے آئے ہیں وہ تو ایک بس ہلکا سا احساس تھا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اور یہی حقیقت ہے دنیا کی زندگی کی آخرت کے مقابلے میں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. بہت سخت آیت ہے یہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کی حضور پیشی کا یقین نہ کیا. پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ فحبطت اعمالہم، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے روز ان اعمال کا ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. اس آیت پر انسان یہ سوچتا ہے اور سوال اٹھاتا ہے کہ نیک اعمال کا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیشہ بدلہ ملے گا، تو کیوں وزن نہیں ہوگا ان اعمال کا آخرت میں؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نیک اعمال کا آپ کو بدلہ ضرور ملے گا، اور یہاں پہ اللہ نے کہا کہ ان اعمال کا آخرت میں وزن نہیں ہوگا، دنیا میں بدلہ مل جائے گا. آپ نے جو اچھے اعمال کیے، آپ کی نیت دنیا کی تھی تو دنیا کے لحاظ سے اللہ نے اس کا آپ کا بدلہ دے دیا. آخرت میں آپ اس سے وزن کی توقع مت کریں، آپ اس سے اسی قسم کے فائدے اور جزا کی توقع نہ رکھیے جو ان لوگوں کو ہوگا جو ایمان لاتے ہیں. اس معاملے پہ اکثر بحث مباحثہ ہوتا ہے، خاص طور پہ غیر مسلم جو ہیں وہ اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی اچھا انسان ہونے کے لیے، اچھے اعمال کرنے کے لیے مسلمان ہونا کیوں ضروری ہے؟ آپ کہتے ہو کہ اسلام کہتا ہے کہ تم لوگوں کے کام آؤ، نیکی کرو، گناہوں سے بچو، صدقہ دو، زکوٰۃ دو. تو یہ کام بغیر اسلام اختیار کی بھی تو کیے جا سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے کام کرتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے مسلمان ہونے کی؟ تو میں آپ کو یہاں ایک مثال دے کے واضح کرتا ہوں. آپ سوچئے کہ اگر دو ڈاکٹر ہیں، ایک نے ہسپتال میں نوکری کی ہے، ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے کہ میں آپ کے لیے کام کروں گا، مریضوں کا علاج کروں گا، اور دوسرے نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں وہ ابھی اپنے کیریئر میں بریک لے رہا ہے، اس نے کانٹریکٹ سائن نہیں کیا. ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض آتا ہے اور اس کو آ کے کہتا ہے جی کہ میرے سر میں درد ہے، تو وہ اس کا معائنہ کرتا ہے اور تحقیق کر کے وہ اس کو دوائی دیتا ہے، ایک پیراسیٹامول کی گولی، ایڈول کی، پیناڈول کی، جو بھی نام کہیں، ایسیٹامائنوفن، کسی بھی نام سے اس کو دے دیتا ہے، لیجیے. وہ گولی کھاتا ہے مریض، اس کا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہی معاملہ دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ ہوتا ہے جس نے ہسپتال کے ساتھ کانٹریکٹ سائن نہیں کیا، جو نوکری میں نہیں ہے. مریض آیا، مریض نے اسے کہا میرے سر میں درد ہے، ویسے ملاقات ہو گئی رستے میں یا بیٹھے بیٹھے، اس نے اس کا معائنہ وغیرہ کیا وہیں پہ اور اس کو پیراسیٹامول کی 2 گولیاں دے دیں اور اس نے کھا لیا، وہ ٹھیک ہو گیا. اب مہینے کے آخر میں جو ڈاکٹر ہسپتال کا ملازم ہے اور جس نے ان کے ساتھ معاہدہ دستخط کیا ہوا ہے، وہ تو جا کے ان سے اپنی تنخواہ لے گا. دوسرا ڈاکٹر جس نے معاہدہ سائن نہیں کیا، جس نے ملازمت نہیں کی، وہ جا کے اس بات کا طلبگار نہیں ہو سکتا کہ مجھے تنخواہ دی جائے. اس کو شکریہ ادا کر دیا اس نے، مریض نے، اس کو شاید کوئی تحفے تحائف بھی دے دے بندہ کہ آپ نے میرے سر درد کا علاج کر دیا، اس کی واہ واہ ہو گئی کہ بڑا اچھا نیک آدمی ہے، کیا بہترین علاج کر دیا اس نے، لیکن اس کو تنخواہ نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ دونوں میں ایک فرق ہے. اب فرق کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا. فرق صرف معاہدے کا نہیں ہے، فرق صرف دستخط کرنے کا نہیں. فرق یہ ہے کہ جس شخص نے ملازمت اختیار کی، اس نے ایک عہد کیا کہ میں ہر حال میں
چاہے دھوپ ہو یا بارش، چاہے میں تندرست ہوں یا میں تھکا ہوا ہوں، چاہے میں نے صبح کا ناشتہ کیا ہے یا نہیں کیا، میں ہر حال میں حاضر ہوں خدمت کرنے کے لیے مریضوں کی. یہ اس کا معاہدہ ہے. جبکہ دوسرے شخص نے چونکہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا، وہ انکار کر سکتا ہے اور انکار کرے گا بھی. اگر وہ اپنے گھر میں مصروف ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا ہے جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، علاج کر دیجیے، تو وہ کہے گا آپ ہسپتال جائیے، میں نے یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی. ہاں جب وہ فارغ ہے، اس کے پاس وقت ہے اور اس کا دل چاہ رہا ہے تو وہ مفت علاج بھی کر دے گا. وہ بہت اچھی بات ہے مفت علاج کرنا، لیکن وہ تنخواہ کی امید نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس نے اس بات کا بیڑا نہیں اٹھایا، اس نے اس بات کا عہد نہیں کیا. مسلمان اور غیر مسلم میں یہ فرق ہے. اسی لیے قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ نواز رہا ہے دوسروں کی نسبت. وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو وعدہ کیا ہے، ہم نے تو بیڑا اٹھایا ہے، ہم نے تو کہا ہے کہ چاہے میرا دل چاہا یا نہ چاہا میں حق بات کروں گا، چاہے وہ میرے خلاف جا رہی ہو، چاہے میں تھکا ہوں، چاہے میرے مزاج میں ہو یا نہ ہو، میں نماز پڑھوں گا، میں نیک اعمال کروں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، چاہے میرا ہاتھ تنگ ہے میں پھر بھی زکوٰۃ دوں گا، چاہے میرے پاس پیسہ کم ہے میں پھر بھی صدقہ خیرات کروں گا، کسی ضرورت مند کی مدد کروں گا. میرے اللہ کا حکم ہے. مجھے نیند آئی ہے لیکن میں اٹھ کے نماز پڑھوں گا. جبکہ دوسرا بندہ جب اس کا دل چاہے گا وہ خدا سے دعا کرے گا، جب دل چاہے گا نہیں کرے گا. جب چاہے گا نیک اعمال کرے گا، اور اگر اس کا دل نہیں چاہ رہا تو وہ نیک اعمال نہیں کرے گا، اس پہ یہ چیز لازم نہیں ہے. لیکن اب اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ جس بندے نے معاہدہ کر لیا، لکھ دیا کہ میں کام کروں گا، اگر وہ کام میں کوتاہی کرتا ہے اور اس کے غلط علاج سے مریض کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے اوپر ساری ذمہ داری آئے گی. اور اگر وہ عدالت میں پیش ہوگا تو عدالت اس کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آئے گی کہ بھائی تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے پوری نہیں کی. لیکن ایک اور شخص جس نے معاہدہ نہیں کیا، جس نے اس کام کا بیڑا نہیں اٹھایا، جو ملازمت میں نہیں ہے، اگر وہ کسی کا علاج کر رہا ہے اور اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو شاید عدالت میں وہ پھر بھی جائے، لیکن عدالت اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آئے گی. یہاں ایک قانون ہوتا ہے جس کا نام ہے گڈ سمیرٹن لا، اچھے سماری یہودی کا قانون. بائبل کی کہانی ہے کہ ایک یہودی ہے سمارا کے علاقے کا، اور اس کو رستے میں ایک زخمی ملتا ہے تو اس کی مرہم پٹی کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بہت سے اور بڑے بڑے علماء یہودیت کے پاس سے گزرتے ہیں اور اس غریب کی مدد نہیں کرتے. تو اس قانون کے تحت یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کی اپنی خلوص دل خلوص نیت سے، اس میں کوئی غلطی واقع ہوگی تو قانون کی گرفت آپ پہ نرم ہوگی. لیکن اگر آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے اور آپ نے کسی کا علاج کیا اور اس میں کوئی آپ سے کوتاہی ہوگی تو قانون کی گرفت سخت ہوگی. تو ہم مسلمانوں اور غیر مسلموں کے اعمال میں یہ فرق ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ جزا بھی زیادہ دے گا کیونکہ ہم تو ہر حال میں وہ کرنے کے پابند ہیں. ہم نے کہہ دیا ہم ہر حال میں کریں گے، پابندی کریں گے تیرے دین کی چاہے کچھ بھی ہو. لیکن ہماری سزا بھی زیادہ ہے اگر ہم کوتاہی کریں گے، کیونکہ ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قانون کی ہر حال میں پاسداری کریں گے. تو یہ ہے وہ فرق ایمان والوں میں اور ان لوگوں میں جو ایمان نہیں لائے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کی نیت سے سب اعمال کریں گے اور وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں گے، تو وہ بہت بڑے دھوکے میں ہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. چاہے آپ ایک ارب پتی ہیں، چاہے آپ ایک غریب انسان ہیں، جب آپ کو موت آتی ہے تو آپ دونوں برابر ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیے کہ چاہے آپ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں یا غریب ترین شخص ہیں، رات کو نیند آنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک غریب آدمی زیادہ سکون کی نیند سوتا ہو کیونکہ سارا دن محنت مزدوری کر کے آتا ہو، اس کا جسم تھکا ہے. اگر امیر آدمی ساری رات جاگتا رہتا ہو کیونکہ پورا دن اپنے پیسے کی پریشانی میں مبتلا رہا ہے. اسی طرح ہمیں صرف سونے کی جگہ اور سر پہ چھت چاہیے. اگر آپ بہت زیادہ دنیا کی آسائشیں جمع کر لیں تو پھر بھی آپ سوتے تو 6 فٹ کے ہی رقبے میں ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ رات کو 20 یا 30 فٹ کے بستر میں سوتے ہیں. اور آپ اپنے لیے بہت سا مال بھی جمع کر لیں تو آپ کھاتے تو اتنا ہی ہے جس سے آپ کا پیٹ بھر جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 100 لوگوں یا 200 لوگوں کی خوراک کھا لیں.
سو دنیا کی خوشیاں، دنیا کے غم، یہ سب ایک سراب ہیں. اصل حقیقت آخرت کی زندگی کی ہے جو ہمیشہ رہے گی. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے میں جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ آخر انسان گمراہی کی طرف کیوں جاتا ہے، آخر وہ ایمان سے دور کیوں ہوتا ہے، آخر اس کی دلچسپی اس دنیا میں اتنی زیادہ کیوں ہو جاتی ہے، وہ اس دنیا کے لہو و لعب میں، اس دنیا کے نشے میں اتنا کیوں سرشار ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اس کی نشانیوں کو، اس کے رسولوں کو، ان کے پیغام کو نظر انداز کرتا ہے. اور صرف نظر انداز نہیں کرتا، مذاق اڑاتا ہے. اور دیکھیے گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ جو ہے، جس کی پاداش میں ابلیس کو آسمانوں سے نکالا گیا، وہ غرور ہے، تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. انسان جب دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو کمتر جانتا ہے، اس کی باتوں کو، اس کے خیالات کو، اس کی ذات کو کمتر جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے. ابلیس کے گناہوں کی اگر فہرست بنا کے دیکھیے تو کہیں یہ ذکر نہیں ملتا کہ اس نے شراب پی، کہیں یہ ذکر نہیں ملتا کہ اس نے چوری کی، کہیں یہ ذکر نہیں ملتا کہ اس نے قتل کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ گناہ نہیں ہے، یقیناً گناہ ہے، لیکن اس کے اعمال میں ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا، بلکہ اس کی تو عبادات روایات میں آتا ہے کہ لاکھوں سال کی تھیں، 2.5 لاکھ سال اس نے عبادت کی تھی اللہ تعالیٰ کی، اور جنوں سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا. لیکن اس کا گناہ کیا تھا؟ تکبر اور غرور، دوسرے کو کمتر اور حقیر جاننا. اور یہ بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، اکثر گناہ اس سے جنم لیتے ہیں. جب آپ کے اندر دوسرے انسان کی محبت، دوسرے انسان کی قدر نہیں ہوتی، تو آپ اس کا حق مارتے ہوئے دریغ نہیں کرتے، بے دریغ حق مارتے ہیں، اس لیے کہ آپ اس کو اپنے جیسا، اپنے برابر نہیں سمجھتے. آپ اس کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں جو آپ کو حاصل ہیں. اور یہی وہ ذہنیت اور یہی وہ سوچ ہے جو لوگوں کو ایمان سے اور اللہ کے پیغام سے دور کرتی ہے. جب اللہ تعالیٰ دنیا میں آگے پیچھے کامیابیاں دیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب تو میری اپنی ذات کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس میں تو میرا اپنا کمال ہے. اب مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور ہدایت کی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور ایمان کی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور رہنمائی کی، جب سب کچھ خود بخود میرے لیے ٹھیک چل رہا ہے. اور یہاں پر جا کے انسان کے اندر وہ غرور و تکبر پیدا ہو جاتا ہے، جس میں وہ ان چیزوں کا مذاق بھی اڑاتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ بڑائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کو صحیح سمجھنے اور اس پہ صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گمراہی اور کفر سے بچائے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ کل ہم اگلی آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا سب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.